السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ جو اس کائنات کا اکیلا مالک ہے۔ اس کائنات کو بنانے میں، اس کائنات کو چلانے میں اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی برابری کرنے والا نہیں، کوئی ہاتھ بٹانے والا نہیں۔ اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو نور ہدایت کا آخری مینار بنا کر مبعوث فرمایا۔ ان کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول اور کوئی پیغمبر نہ اب تک آیا ہے اور نہ قیامت کے دن تک آئے گا۔ اما بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں، وادی القریٰ میں، فدق اور تیمہ، ان سب علاقوں میں بسنے والے یہودیوں کی مؤثر طریقے سے سرکوبی کرنے کے بعد مدینہ کے لیے واپس روانہ ہوئے اور ایک مقام پر پہنچے، اس حال میں کہ ساری رات سفر کیا ہوا تھا۔ رات کے آخری پہر جا کر قیام فرمایا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو تاکید کر کے سوئے کہ وہ سورج پر نظر رکھیں اور جیسے ہی فجر کا وقت ہو سب کو بیدار کر دیں۔ حضرت بلال نے اپنا اونٹ بٹھایا اس رخ کہ وہ اپنی اونٹ یعنی سواری سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور رخ ان کا تھا مشرق کی طرف کہ جیسے ہی پو پھوٹے گی اور روشنی نمودار ہوگی، میں فجر کی اذان دوں گا، سب لوگ بیدار ہو جائیں گے۔ اللہ کی حکمت کہ حضرت بلال بھی سو گئے، تمام صحابہ بھی سوئے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھ نہ کھلی، حتیٰ کہ جب سورج چڑھ آیا تو سورج کی تمازت سے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سب کو حکم دیا کہ اس وادی سے نکلیں، اس سے وہاں سے روانہ ہوئے اور کچھ آگے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قیام فرمایا اور فجر کی نماز پڑھائی۔ اچھا، بعض روایت میں ہے کہ شاید یہ واقعہ کسی اور غزوے کا ہے، لیکن یہ جس بھی غزوے کا ہے، لیکن چونکہ یہ واقعہ انتہائی مشہور ہے اور اس کے متعلق پھر بہت سی ایسی ہیں کہ جی وہ سورج طلوع ہی نہیں ہوا جب تک کہ حضرت بلال نے اذان نہیں دی، اور پھر عجیب و غریب سارے واقعات۔ تو ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس میں نہیں کہ سورج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رک جائے۔ اللہ چاہے تو روک دے، اللہ چاہے تو جو چاہے کر دے، وہ خالق کائنات ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت یہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو اس طریقے سے پیدا نہیں کیا۔ میں نے آپ کو بے شمار دفعہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو جتنے بھی یہ مارکے تھے، یہ سارے معاملات یہ مدینہ میں بیٹھے بیٹھے ہو جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، اکیلے جبریل علیہ السلام کہیں پہنچتے اور جو چاہتے ہو جاتا۔ لیکن دنیا اللہ نے دارالعمل بنایا ہے، یہاں سارے معاملات انسان کے ساری تدبیر سے اور اس کے ارادے سے وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ واپس آ گئے تو کچھ عرصے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے کے لیے نکلے اور بنو ثعلبہ اور بنی محارب ان کا جو ہے نا پتہ لگا تھا کہ وہ جمع ہو رہے ہیں اور مدینے پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان کو مدینے میں جو ہے وہ نائب مقرر کیا اور 400 یا پھر بعض روایت کے مطابق 700 افراد کے ساتھ نکلے اور نجد کا رخ کیا۔ یہ بالعموم وہ قبائل جو غزوہ احزاب کا تیسرا رکن تھے۔ قریش ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے تھے، یہود کی سرکوبی کی جا چکی تھی، اب یہ نجد کے قبائل رہ گئے تھے، تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو لشکر کا آمنے سامنا ہوا، لیکن کوئی جنگ جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اس میں شامل تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک ایک اونٹ پر 6 افراد سوار ہوتے، باری باری، ایک وقت میں ایک سوار ہوتا، باقی 5 پیدل چل رہے ہوتے، اور اس حال میں کہ چلتے چلتے وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے قدم چھلنی ہو گئے، پاؤں زخمی ہو گئے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاؤں کا ایک ناخن جھڑ گیا
اللہ، اس قدر پاؤں زخمی ہوئے، اور پاؤں پر انہوں نے کپڑے لپیٹ کر، چیتھڑے ہیں ان کو لپیٹ کر اپنے پاؤں کو محفوظ رکھا، پٹیاں کی اپنے پاؤں پر تاکہ وہ چل سکیں آرام سے۔ تو اس لیے اس لشکر کا نام ذات الرقاع یعنی چیتھڑوں والا لشکر پڑ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر اس غزوے سے واپس آئے۔ اس غزوے کے دوران یہ واقعہ بھی ہوا کہ ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو کھلی جگہ تھی، درخت فاصلے پر تھے، کچھ جھاڑیاں تھیں، تو تمام افراد نے کوشش کی کہ کسی نہ کسی جھاڑی، کسی نہ کسی درخت کے سائے میں جو ہے وہ قیام کیا جائے۔ آپ وسلم بھی ایسے ہی ایک درخت کے سائے میں، درخت چھوٹا تھا تو آپ وسلم وہاں پر آپ وسلم اپنی تلوار وہاں لٹکا دی، اور اس کے سائے میں آپ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ ایک مشرک کو موقع مل گیا، وہ پہنچا آپ وسلم کے پاس، آپ وسلم کی تلوار جو ہے اس نے اتاری، آپ وسلم پر سونت لی۔ آپ وسلم بیدار ہو گئے، وہ کہنے لگا کہ تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ فرمایا نہیں۔ بہت اطمینان آپ وسلم کے چہرے پر، کوئی خوف نہیں۔ وہ کہنے لگا تب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ فرمایا اللہ۔ جیسے آپ وسلم کی زبان اقدس سے اللہ کا نام نکلا، اس کے ہاتھ کانپ گئے، تلوار گر گئی۔ آپ وسلم نے وہ تلوار اٹھائی اور فرمایا بتاؤ تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اب وہ معافیاں مانگتے ہیں۔ اللہ کہنے لگا آپ اچھا پکڑنے والے ہیں، یعنی احسان کرنے والے ہیں۔ میں تم شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا جی میں آپ سے عہد کرتا ہوں آپ سے لڑائی نہیں کروں گا، اور جو بھی آپ سے لڑے میں اس کا ساتھ بھی نہیں دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس کی راہ چھوڑ دو، اس کو جانے دو۔ اپنی قوم میں واپس آیا، کہنے لگا میں تمہارے یہاں سب سے زیادہ اچھے انسان کے پاس سے ہو کر آ رہا ہوں۔ اللہ، آپ وسلم کی خوبی، آپ وسلم کا احسان اس کو اتنا متاثر کیا، اسلام تو قبول نہیں کیا، لیکن وہ کہنے لگا کہ میں نے اس سے بہتر انسان آج تک میں اس سے نہیں ملا۔ خیر یہ کچھ واقعات تھے، اور اب حدیبیہ کو 1 سال ہو گیا تھا، اور ذی-القعدہ کا چاند وہ طلوع ہو گیا، اور معاہدے کے مطابق آپ وسلم نے 1 سال بعد واپس آنا تھا اور عمرہ ادا کرنا تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ اس 1 سال میں آپ وسلم نے کتنا کچھ کیا، کیسی مصروف زندگی، اللہ اکبر۔ اور اللہ نے ویسے برکت بہت ڈالی تھی آپ وسلم کے وقت میں، کہ آپ وسلم کی عبادتیں، ریاضتیں، تہجدیں، سفر، آپ اس سفر کو ایک دفعہ تصور کریں، اور اس سفر سے نڈھال اور تھکن سے دوچار کہ آپ بس لیٹیں اور آپ کو نیند میں ہوش نہ رہے، اس کے باوجود آپ وسلم تہجد پڑھا کرتے تھے، اور سارے دن کی محنت، اور پھر اس میں دیگر تمام ذمہ داریاں آپ وسلم ادا کر رہے۔ اللہ اکبر۔ واللہ آپ وسلم کے جیسی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی کوئی نہ ہستی ہے اور نہ کسی کی اتنی خوبصورت زندگی ہے۔ اللہ اکبر۔ خیر عمرہ ادا کرنے کے لیے آپ وسلم نے تمام صحابہ کو حکم دیا کہ ہر وہ شخص جو حدیبیہ میں حاضر تھا وہ پیچھے نہ رہے، تو سوائے ان افراد کے جو شہید ہو چکے تھے اس دوران، باقی سارے نکلے، اور اس کے علاوہ بھی اور بہت سے افراد نکلے، اور آپ وسلم کے ساتھ 2000 افراد وہ شامل ہو گئے، عورتیں اور بچے اس کے علاوہ تھے۔ اور پھر آپ وسلم نے حضرت ابو رحم غفاری ان کو مدینے میں اپنا جانشین مقرر کیا۔ 60 اونٹ لیے آپ وسلم نے، 60 کیملز، اللہ اکبر، اور اس لیے کہ ان کو اللہ کی راہ میں جا کر وہاں پر قربان کیا جائے گا۔ حضرت ناجیہ بن جندب ان کو آپ وسلم نے مقرر کیا کہ وہ ان اونٹوں کی دیکھ بھال کریں گے۔ راستے میں ذوالحلیفہ پہ پہنچے، آپ وسلم نے احرام باندھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ، تلبیہ، صحابہ اکرام بھی تلبیہ پکار رہے، اور خدشہ یہ تھا کہ ہو سکتا ہے قریش بدعہدی کریں، تو پوری تیاری، جنگی ہتھیار، تمام ساز و سامان ساتھ لیا، اور جب وادی یاجج پہنچے تو سارے ہتھیار، زرہیں، نیزے، ڈھال، سب کو ایک جگہ رکھ دیا، اور حضرت اوس بن خولہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ 200 افراد کو وہ مقرر کیا کہ وہ سارے ساز و سامان کی حفاظت کریں، اور آپ وسلم پھر اپنی اونٹنی قصوہ اس پر سوار تھے،
اور مسلمانوں نے تلواریں حمائل کر رکھی تھی، باقی سامان وہاں رکھ دیا، لیکن میان کے اندر تلواریں، احرام باندھا ہوا ہے، تلواریں حمائل کیے ہوئے ہیں، اور آپ سلم کے ارد گرد آپ سلم کو گھیرے میں لیے ہوئے تلبیہ پڑھتے ہوئے جو ہے وہ مکہ میں داخل ہوئے۔ اور آپ سلم اس راستے سے، اس پہاڑی گھاٹی کے راستے سے مکہ میں داخل ہوئے جو ہجون کے مقام پہ جا کر نکلتا ہے، اور مشرکین اس سارے مسلمانوں کا ایک سمجھے تماشا دیکھنے کے لیے کہ کیا معاملہ بنتا ہے، وہ سارے مکہ کے شمال کی جانب ایک پہاڑ تھا جو کعبے کے شمال کی جانب تھا، وہاں جا کر وہ سارے بیٹھ گئے اور باہمی ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ تمہارے پاس ایک ایسی جماعت آ رہی ہے جسے یثرب کے بخار نے توڑ ڈالا ہے۔ اور واقعی جب مسلمان جب ہجرت کر کے گئے تھے تو ایک دفعہ تو اس کے سخت موسم نے بہت پریشان کیا تھا ان کو، لیکن الحمدللہ وہ ٹھیک تھے، لیکن وہ ایک دوسرے کو ایسی بات کرنے لگے۔ آپ سلم تک یہ بات پہنچی، آپ سلم نے ایک تو صحابہ کو استباء کا حکم دیا، یعنی استباء کہتے ہیں کہ جب دائیں کندھے کے نیچے سے چادر اوپر بائیں کندھے پہ ڈالی جاتی ہے اور دائیں کندھا جو ہے اس کو کھول لیا جاتا ہے، اس کو استباء کہتے ہیں۔ آپ سلم نے حکم دیا سب استباء کریں، پھر حکم دیا پہلے 3 چکر ذرا دوڑ کر اور اکڑ کر چلتے ہوئے لگائیں۔ اور جب یہ معاملہ ہوا تو جو لوگ دیکھ رہے تھے مشرکین کہنے لگے کہ یہ لوگ تو فلاں اور فلاں جو قوم ہے اس سے بھی زیادہ مضبوط اور سخت اور طاقتور ہیں۔ خیر آپ سلم بھی ایسے ہی جب پہنچے، آپ سلم اپنی اونٹنی پہ سوار تھے اور آپ سلم نے چھڑی سے حجر اسود کو چھوا اور پھر اس چھڑی کو بوسہ دیا، اور پھر طواف کے لیے آپ سلم جو ہے وہ بڑھ گئے، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ تلوار حمائل کیے ہوئے آپ سلم کے آگے آگے چل رہے تھے اور اشعار پڑھ رہے تھے۔ اس کا ترجمہ کچھ یہ ہے، کفار کے بیٹو ان کا راستہ چھوڑ دو، راستہ چھوڑ دو کہ ساری بھلائی اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، رحمان نے اپنی تنزیل میں اتارا ہے، یعنی ایسے صحیفے جن کی تلاوت اس کے پیغمبر پر کی جاتی ہے۔ اے پروردگار، میں ان کی بات پر ایمان رکھتا ہوں اور اسے قبول کرنے کو ہی حق جانتا ہوں کہ بہترین قتل وہ ہے جو اللہ کی راہ میں ہو۔ آج ہم اس کی تنزیل کے مطابق تمہیں ایسی مار ماریں گے کھوپڑی اپنی جگہ سے چھٹک جائے گی اور دوست کو دوست سے بے خبر کر دے گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابن رواحہ تم حرم کے اندر آپ سلم کی موجودگی میں جو ہے یہ اشعار پڑھ رہے ہو؟ اسماء عمر اسے رہنے دو، کیونکہ یہ ان لوگوں کے لیے تیر کی مار سے بھی زیادہ مؤثر ہے۔ اور اس طرح پھر آپ سلم نے طواف مکمل کیا، پھر صفا و مروہ کی سعی کی، اور اس کے بعد آپ سلم نے مروہ کے پاس ہی اپنے وہ سارے جانور جو 60 اونٹ آپ سلم اپنے ساتھ لے کر آئے تھے ان کو وہیں پر ذبح کیا اور فرمایا یہ قربان گاہ ہے، مکے کی ساری گلیاں قربان گاہ ہیں۔ اس کے بعد آپ سلم نے اپنا سر منڈایا اور مسلمانوں نے بھی بہت سے افراد نے سر منڈایا۔ پھر آپ سلم نے کچھ افراد کو بھیج دیا یجج جہاں پر وہ ہتھیار رکھے گئے تھے تاکہ وہ اب ان کی حفاظت کریں، اور جو لوگ وہاں رہ گئے تھے وہ آئیں مکہ میں اور اپنا عمرہ ادا کر لیں۔ اس طرح آپ سلم نے 3 دن مکہ میں قیام فرمایا۔ چوتھے دن صبح مشرکین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کے کہا کہ آپ اپنے صاحب سے کہیں کہ ہمارے یہاں سے روانہ ہو جائیں، چونکہ مدت جو ہے جو طے تھی 3 دن کی وہ پوری ہو چکی ہے۔ اب سلم پھر وہاں سے روانہ ہوئے اور مقام صرف میں اتر کے آپ سلم نے قیام فرمایا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی وہ بھی چچا چچا پکارتے ہوئے وہاں تشریف لے آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے ساتھ رکھ لیا، لیکن حضرت جعفر اور حضرت زید ان دونوں کے درمیان یہ دونوں بھی کھڑے ہو گئے کہ نہیں، ہم زیادہ حقدار ہیں کہ حضرت حمزہ کی بیٹی کی کفالت ہم کریں۔ تو اب سلم نے پھر یہ فیصلہ حضرت جعفر بن ابی طالب کے حق میں کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو حضرت جعفر کی بیوی تھیں وہ اس بچی کی خالہ تھیں، تو اس نسبت سے کہ وہ اگر والدہ سے محروم ہے تو خالہ جو ہے وہ ان کی پرورش کر لے، تو اس لیے اب سلم نے وہ فیصلہ حضرت جعفر بن ابی طالب کے حق میں کر دیا۔
اور اسی سفر میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی فرمائی۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پیغام بھجوا دیا تھا، یہ مکہ میں تھی، تو حضرت جعفر بن ابی طالب کو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا تھا۔ انہوں نے آ کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نکاح کا پیغام ان کو دیا تو انہوں نے اپنا معاملہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا تھا، چونکہ حضرت عباس کی جو بیوی تھیں ام فضل وہ حضرت میمونہ کی بہن ہیں، تو اس وجہ سے پھر انہوں نے اپنا معاملہ سپرد کر دیا۔ تو حضرت عباس نے پھر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو رافع کو مقرر کیا، وہ حضرت میمونہ کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام صرف پہ تھے، جہاں حضرت میمونہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے۔ اس کو عمرہ قضا بھی کہا جاتا ہے، چونکہ اس وقت پچھلے سال عمرہ قضا ہو گیا تھا، اس کے بدلے ہی عمرہ کیا گیا، اور اس کو عمرہ صلح بھی کہا جاتا ہے، چونکہ صلح حدیبیہ کے نتیجے میں مسلمانوں نے یہ عمرہ ادا کیا تھا۔ مدینہ واپس آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط دے کر حاکم بصرہ کے پاس روانہ کیا، لیکن ان کو کیسر روم کے گورنر شرجیل بن عمر غسانی نے بلقاء کے مقام پر، جو بلقاء پر مامور تھا اس کی طرف سے، اس نے ان کو گرفتار کیا اور پھر ان کو مضبوطی سے باندھ دیا اور ان کو قتل کر دیا۔ اور سفیر کو قتل کیا جانا یہ انتہائی سنگین جرم تھا، بلکہ اعلان جنگ یا اس سے بڑھ کر یہ معاملہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا، رنج ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً 3000 کا لشکر، اور یہ 3000 کا لشکر صرف غزوہ خندق میں دستیاب ہوا تھا، اور اس کے بعد اس مقام پر مسلمانوں کا لشکر 3000 کا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو روانہ فرمایا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ان کا سپہ سالار اور امیر مقرر کیا، اور فرمایا کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ امیر ہوں گے، اور اگر وہ شہید کر دیے گئے تو عبداللہ بن رواحہ وہ سپہ سالار ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے لیے سفید پرچم باندھا، زید بن حارثہ کے حوالے کیا اور وصیت فرمائی۔ فرمایا جس مقام پر حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا گیا وہاں پہنچو اور اس مقام کے رہنے والے باشندوں کو اسلام کی دعوت دو، اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو بہتر، ورنہ اللہ سے مدد مانگو اور لڑائی کرو۔ فرمایا اللہ کے نام سے، اللہ کی راہ میں اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں سے غزوہ کرو، اور دیکھو بدعہدی نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، کسی بچے اور عورت اور انتہائی عمر سیدھا بوڑھے کو اور گرجے میں رہنے والے تارک الدنیا کو قتل نہ کرنا، کھجور اور کوئی اور درخت نہ کاٹنا، کسی عمارت کو منہدم نہ کرنا۔ اب ذرا تصور کریں کون سپہ سالار ہے جو لشکر کو روانہ کرے اور یہ ہدایات دے۔ واضح طور پر یہ ثابت ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی مہمات وہ فساد فی الارض کے لیے نہیں تھیں، وہ امن اور امان کو قائم کرنے والی تھیں۔ یہ فرمایا کہ جا کر ان کو دعوت دو، اگرچہ انہوں نے بہت بڑا جرم کیا ہے لیکن اسلام قبول کر لیں تو پھر کچھ نہیں کہنا ان کو۔ ہاں اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے، اپنے اس ہٹ دھرمی پر قائم ہیں، پھر اللہ کا نام لے کر ان سے جنگ کرو۔ تو یہ لشکر جو ہے جب بالکل تیار ہوا روانگی کے لیے تو لوگ آئے اور جو سالار آپ سے مقرر کیے تھے سب سے ملنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر رونے لگے، تو صحابہ نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے اللہ کی قسم اس کا سبب دنیا کی محبت یا تمہارے ساتھ میرا تعلق یہ وجہ نہیں ہے، بلکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتاب کی یہ آیت سنی جس میں جہنم کا ذکر ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے ہر شخص جہنم پر وارد ہونے والا ہے، اور یہ تمہارے رب پر ایک لازمی فیصلہ کی ہوئی بات ہے۔
اللہ نے طے کر دیا ہے۔ وہ کہنے لگے میں نہیں جانتا کہ جہنم پر وارد ہونے کے بعد کیسے پلٹ سکوں گا۔ مسلمانوں نے کہا اللہ سلامتی کے ساتھ آپ لوگوں کا ساتھی ہو، آپ کی طرف سے دفاع کرے اور آپ کو ہماری طرف نیکی کے ساتھ، غنیمت کے ساتھ، فتح کے ساتھ آپ کو واپس لائے۔ تو جناب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے کچھ اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، کہنے لگے لیکن میں رحمان سے مغفرت کا اور ہڈیوں کو توڑ دینے والی، مغز کو پاش پاش کر دینے والی تلوار کی کاٹ کا سوال کرتا ہوں، اور کسی نیزہ باز کے ہاتھوں، آنتوں اور جگر کے پار اتر جانے والے نیزے کی ضرب کا سوال کرتا ہوں، تاکہ جب لوگ میری قبر سے گزریں تو کہیں ہائے وہ غازی جسے اللہ نے ہدایت دی اور جو ہدایت یافتہ رہا۔ اللہ۔ اس کے بعد آپ وسلم پھر لشکر کے ساتھ نکلے اور سنیت الوداع جو مقام ہے وہاں تک تشریف لے گئے اور وہاں سے ان کو الوداع کہا۔ یہ لشکر بڑھتا ہوا جب معان تک پہنچا تو مسلمانوں کے جاسوس جو آگے آگے جا رہے تھے تاکہ حالات کی خبر لے کر آئیں، انہوں نے آ کے بتایا کہ ہرقل قیصر روم جو ہے وہ بلقاء کے علاقے میں 1,00,000 رومیوں کے ساتھ خیمہ زن ہے، اور اس کے جھنڈے کے تلے لخم، جزام، بلقین، یہ سارے جو عرب قبائل ہیں ان کی بھی 1,00,000 تعداد موجود ہے۔ 2,00,000 کا لشکر جرار، اللہ اکبر، اور یہ صرف 3,000۔ تو مسلمانوں نے تو یہ چیز سوچی نہیں تھی، وہ تو اس لحاظ سے نکلے تھے کسی ایک قبیلے سے ہمارا واسطہ ہوگا اور ہم سے جنگ کریں گے۔ تو وہ پھر ایک دوسرے سے مشاورت کرنے لگے کہ کیا کیا جائے، کیا یہ 3,000 کا لشکر جو ہے وہ 2,00,000 کے لشکر سے ٹکرا جائے؟ اور مسلمان اسی حیرانی میں اور پریشانی کے حوالے سے انہوں نے 2 راتیں جو ہیں وہیں گزاری، مشاورت کرتے رہے۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہم آپ وسلم کو خط لکھ کر اطلاع کرتے ہیں، اس کے بعد آپ وسلم اگر حکم دیں تو ہم ان سے لڑ پڑیں گے، یا کوئی اور حکم آیا تو اس کی تعمیل کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اللہ کی قسم جس چیز سے آپ کترا رہے ہیں یہ وہی شہادت تو ہے جس کی طلب میں آپ نکلے ہیں۔ یاد رہے دشمن سے ہماری لڑائی تعداد، قوت اور کثرت کے بل پر نہیں بلکہ محض اپنے دین کے بل پر ہم لڑتے ہیں جس سے اللہ ہمیں فتح یاب فرماتا ہے۔ اس لیے آگے چلیں، بڑھیں، ہمیں 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی حاصل ہو کے رہے گی، یا ہم غالب آ جائیں گے یا شہادت سے سرفراز ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں واقعی واللہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کا معاملہ کتنا خیر و برکت والا رکھا ہے کہ دونوں طرف بھلائی ہے اس کے لیے، فتح یاب ہونے میں اور غنیمت حاصل کرنے میں بھی بھلائی اور شہید ہو جانے میں بھی بھلائی۔ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے یہ بہت بھرپور گرم جوش تقریر کی، صحابہ تیار ہو گئے اور پھر وہاں سے وہ آگے بڑھے اور مشارف نامی ایک بستی کے پاس ان کا اس لشکر سے سامنا ہوا، اور پھر مسلمان اپنی جگہ بناتے ہوئے موتا نامی ایک جو جگہ تھی وہاں پر خیمہ زن ہو گئے اور لشکر کی ترتیب دے دی، اور میمنہ پر قطبہ بن قتادہ اور میسرہ پر یعنی لیفٹ سائڈ پر عبادہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مقرر کیا گیا، اور اسی مقام پر دونوں فریقوں میں ایک بہت بھرپور لڑائی شروع ہو گئی۔ تصور کریں ذرا 3,000 کا ایک چھوٹا سا لشکر اور وہ 2,00,000 کے لشکر سے ٹکرا رہا ہے۔ اللہ اکبر، دنیا میں مثال نہیں ملتی اس کی، ایک عجیب و غریب مارکہ ہے، اور آپ دیکھیں گویا کہ دنیا پھٹی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے۔ اور واللہ جب ایمان کی بہار آتی ہے تو پھر ایسے معجزے، ایسے عجیب و غریب جو ہے وہ واقعات ان کا ظہور ہوتا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ آپ وسلم کے یہ منہ بولے بیٹے تھے، آزاد کردہ غلام تھے، آپ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا مقرر کر دیا، لیکن پھر جب اللہ نے حکم دیا ادعوہم لآبائہم تو پھر ان کو زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔ لیکن آپ وسلم کو بڑے محبوب تھے، آپ وسلم ان سے بڑی محبت فرماتے، بلکہ جب یہ کسی دوسرے سفر سے تشریف لاتے آپ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو کے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کرتے، اور آپ وسلم کے چہرے پر خوشی
وہ نظر آتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مل کے بہت خوش ہوئے ہیں۔ تو زید بن حارثہ یہ علمبردار تھے اور امیر تھے، انہوں نے پرچم اٹھایا اور ایک بھرپور جنگ لڑی، اور حتیٰ کہ پھر یہ ان کے چاروں طرف سے ان پر نیزوں کی بارش ہوئی اور یہ جام شہادت نوش کر گئے۔ حضرت جعفر طیار نے بڑھ کر علم جو ہے اٹھایا اور ایک بھرپور جنگ شروع کی، اور حضرت جعفر طیار کا ایک ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دیا گیا، اور انہوں نے دوسرے ہاتھ سے پرچم اٹھا لیا، دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا، تو انہوں نے باقی ماندہ کٹے ہوئے بازوؤں سے ہی اپنے پرچم کو بلند رکھا، حتیٰ کہ پھر ان کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔ اور یہ آتا ہے کہ ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، بہت ان پر شدید وار ہوئے، اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے کٹے ہوئے 2 بازوؤں کے بدلے میں ان کو 2 بازو عطا فرمائے، وہ ایسے بازو کہ جن کے ذریعے وہ اڑ کر جہاں چاہیں جا سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کا لقب جعفر طیار ہے، اور جعفر ذو الجناحین یہ ان کے لقب ہیں، اللہ اکبر۔ جب یہ شہید ہو گئے تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچم اٹھایا، اپنے گھوڑے پر سوار آگے بڑھے اور اپنے آپ کو مقابلے کے لیے آمادہ کر رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں، چونکہ اندر ہچکچاہٹ ہے، لشکر بہت بڑا، ابھی کل ہی تو بہت بھرپور تقریر کی تھی کہ چلو نکلو، لیکن انسان ہے نا، ابھی کیفیت ایسی ہے، ہچکچاہٹ، حتیٰ کہ کچھ گریز کر رہے ہیں، لیکن پھر کہنے لگے اپنے آپ سے، اے میرے نفس، قسم ہے کہ تو ضرور مد مقابل اتر، خواہ ناگواری کے ساتھ یا خوشی خوشی سے۔ اگر لوگوں نے جنگ برپا کر رکھی ہے، اگر لوگوں نے جنگ کا بازار گرم کر رکھا ہے اور نیزے تان رکھے ہیں، تو تجھے کیوں جنت میں جانے سے گریزہ دیکھ رہا ہوں؟ تو کیوں جنت میں جانے سے گریزہ ہے؟ چل آگے بڑھ۔ اپنے آپ کو آمادہ کیا، اللہ اکبر، اور پھر مقابلے میں اتر آئے، اور لڑتے لڑتے یہ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ثابت بن ارکم نامی ایک صحابی نے پرچم اٹھایا اور کہا، مسلمانوں، اپنے کسی آدمی کو سپہ سالار بنا لو۔ صحابہ نے کہا، آپ ہی یہ کام سر انجام دیں؟ وہ کہنے لگے، نہیں، میں یہ نہیں کر سکوں گا۔ پھر صحابہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ان کو منتخب فرمایا، انہوں نے جھنڈا لیا اور پھر ایک بہت بھرپور جنگ لڑی۔ اور اس دن حضرت خالد بن ولید کا خود بیان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس قدر بھرپور جنگ کہ میرے ہاتھوں سے 9 تلواریں ٹوٹ گئیں، تصور کیجئے کیا، اور صبح سے شام تک، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں پھر ایک میرے ہاتھ میں یمنی بانا رہ گیا، بانا کہتے ہیں چھوٹی سائز کی تلوار کو، کہتے وہ میرے ہاتھ سے چپک کے رہ گیا، چونکہ خون قتل کر رہے ہیں، مار رہے ہیں دشمنوں کو، اللہ کے دشمنوں کو، اور ان کا خون چپکتے ہوئے وہ یمنی بانا، وہ کہتے ہیں میرے ہاتھ سے چپک کے رہ گیا۔ اور پھر اس وقت یہ حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہوتے ہوئے صحابہ کو بتا رہے تھے کہ جھنڈا زید نے لیا، وہ شہید کر دیے گئے، پھر جعفر نے لیا، وہ بھی شہید کر دیے گئے، پھر ابن رواحہ نے لیا، وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار تھیں، اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مدینے میں وحی کی بنیاد پر یہ ساری خبریں دے رہے تھے۔ فرمایا یہاں تک کہ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لے لیا، اور ایسی جنگ کی کہ اللہ نے فتح عطا فرمائی، اللہ اکبر۔ خیر وہ سارا دن گزرا، بھرپور جنگ، لیکن مسلمانوں کی ہمت اور ثابت قدمی اور بہادری کا یہ عالم دیکھیں کہ صرف 12 مسلمان شہید ہوئے، باقی سب ڈٹے ہوئے تھے، لیکن موقع بہت نازک تھا۔ اگر جنگ کے بار بار مرحلے ہوتے تو شاید اس لشکر کا بہت دیر تک یہاں ٹک جانا بہت مشکل اور محال تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر کمال بہادری کا اور مہارت اور ہنرمندی کا مظاہرہ کیا۔ اللہ کی مدد سے انہوں نے مسلمانوں کو اس گرداب سے نکالنے کے لیے ایک بہت ہی اعلیٰ تدبیر کی۔ اور جب ہم مختلف روایات پر نظر ڈالتے ہیں تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کیا کہ اگلے دن لشکر کی ساری ترتیب جو ہے اس کو بدل دیا، جو دائیں والے تھے ان کو بائیں جانب کر دیا، بائیں والوں کو دائیں جانب کر دیا، پچھلی صفوں کو آگے کر دیا، اور پوری ترتیب جو ہے اس کو بدل دیا۔ اور صبح جب
دشمن نے نئے چہرے دیکھے تو ان کو لگا کہ رات ان کو کوئی کمک پہنچ چکی ہے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد بھی یہ تھا کہ دشمن پر ایک تھوڑی سی دھاک بیٹھ جائے۔ پھر جنگ کا آغاز ہوا، مسلمانوں نے ایک بھرپور حملہ کیا اور پھر قدم بہ قدم پیچھے ہٹنا شروع ہوئے، چونکہ ان کی جو اسٹریٹجی تھی، اسکیم یہ تھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ مسلمانوں کو اس انداز سے بچا کر پیچھے ہٹاتے ہوئے وہ واپس پلٹیں کہ دشمن رعب زدہ ہو، اس پر خوف طاری ہو اور ان میں سے کسی کو اس لشکر کے تعاقب کی ہمت نہ ہو، چونکہ اگر میدان جنگ میں لڑتے لڑتے ان کے قدم اکھڑتے ہیں اور یہ بھاگتے ہیں تو پھر ان بھاگتے ہوئے مسلمانوں کو اتنے بڑے لشکر کی زد سے بچا سکنا وہ تقریباً ناممکن تھا۔ تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ ایک بھرپور حملہ کیا، پھر پیچھے ہٹے تھوڑا سا، تو وہ پچھلی صفوں میں چلے گئے اور پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ دشمن کو لگا یہ کچھ چال ہے، یہ چاہتے ہیں ہم آگے بڑھیں اور پھر شاید ان کے کوئی اور ساتھی ہیں، کچھ اور لشکر پیچھے موجود ہے جس کی وجہ سے یہ ہمیں اپنی طرف اٹریکٹ کر رہے ہیں، ہم آگے بڑھیں گے تو یہ گھیر کے ہمیں زیادہ نقصان پہنچائیں گے۔ تو دشمن کے لشکر جو تھے اگلے دستے وہ اپنے پچھلے علاقے میں واپس چلے گئے۔ تو پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کو بچا کر مدینہ واپس لے کر آئے، اور یہ بڑا دانشمندانہ فیصلہ تھا۔ اور مسلمان اگرچہ اپنا وہ انتقام نہ لے پائے جس کے لیے وہ نکلے تھے، لیکن اس مارکے کا مسلمانوں کی ساکھ اور شہرت پر بہت ہی پازیٹیو اثر پڑا۔ مسلمانوں کی جو شہرت ہے اس میں بہت اضافہ ہوا، اور عرب وہ حیران پریشان کہ وہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ رومیوں کے مقابلے میں کوئی اتر سکتا ہے، کجا ان کے مقابلے میں اتر کر صحیح سلامت واپس آ جانا۔ وہ سمجھتے تھے یہ خودکشی ہے، کوئی گروہ رومیوں کے مقابلے میں اترا مطلب یہ ہے کہ اس نے خودکشی کر لی، اس نے اپنے آپ کو ختم کر لیا، ہلاک کر لیا۔ لیکن یہ 2 لاکھ کے لشکر سے صرف 3000 کی چھوٹی سی ٹکڑی یہ ٹکرائی، صرف 12 افراد شہید ہوئے، اور پھر یہ صحیح سالم ان کو دھمکا کر ڈرا کر ان کو خوف زدہ کر کے واپس بھی آ گئے۔ تو پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے قبائل جو ضدی تھے اور اپنی ہٹ دھرمی پر، اسلام دشمنی پر ڈٹے ہوئے تھے، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ ان میں بنو سلیم، بنو اشجع، بنو غطفان، ذبیان اور فزارہ، یہ سارے قبائل وہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور اس کے بعد پھر وہ عظیم الشان فتح کا وقت آیا جس نے اسلام کی تاریخ اور سارے عرب کی تاریخ کو بدل کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر! وہ عظیم فتح، اور حضرت امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ ان کا بیان ہے کہ وہ فتح اتنی عظیم تھی کہ جس کے ذریعے اللہ نے اپنے دین کو، اپنے رسول کو، اپنے لشکر کو اور اپنے امانت دار گروہ کو عزت بخشی، اپنے شہر کو، اپنے گھر کو، جسے دنیا والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا، کفار اور مشرکین کے ہاتھوں سے چھٹکارا دلایا اس گھر کو۔ اور اس فتح نے آسمانوں میں خوشیاں بکھیر دیں، اور اس درجہ لوگ اللہ کے دین میں داخل ہوئے، فوج در فوج داخل ہوئے، کہ روئے زمین کا حصہ جو ہے، یعنی چہرہ ہے، وہ جگمگا اٹھا۔ اور واقعی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عظیم الشان فتح، اس نے تو اسلام کی جو سربلندی ہے اس کو اپنے اتمام تک پہنچا دیا تھا۔ پورا عرب اس کے بعد پھر زیر نگین آ گیا۔ صورتحال یہ بنی کہ صلح حدیبیہ میں آپ کو یاد ہوگا ایک شرط تھی کہ اس صلح کے معاہدے میں جو فریق چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے داخل ہو جائے، جو فریق چاہے مشرکین کی طرف سے داخل ہو جائے۔ بنو خزاعہ نے، چونکہ وہ پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو ہاشم کے ساتھ ان کے معاہدے تھے، وہ اس معاہدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے داخل ہو گئے، اور بنو بکر جو ہیں وہ مشرکین کی طرف سے داخل ہو گئے۔ اور یہ طے تھا کہ جو فریق جس کی طرف سے داخل ہوگا اور اگر وہ معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ جو فریق ہے اس نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ اب یہ ہوا کہ بنو خزاعہ وہ بالکل مطمئن تھے، اور وہ بالکل اس بات سے بے خبر، ان کو بالکل یقین تھا کہ اب ہماری بنو بکر سے جنگ نہیں ہو سکتی، ہم بھی ان پر حملہ نہیں کریں گے اور نہ وہ ہم پر حملہ کر سکتے ہیں۔
لیکن نوفل بن معاویہ دیلی جو سردار تھا بنو بکر کا، اس نے شعبان 8 سنہ ہجری میں اپنے کچھ ساتھیوں کو ساتھ لیا اور رات کی تاریکی میں بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا، اور یہ وطیر نامی چشمے پر خیمہ زن تھے، ان کے بہت سے افراد مار دیے اور لڑائی بہت زیادہ ہوئی۔ قریش نے ہتھیار بھی سپلائی کیے ان کو، اور کچھ ان کے افراد رات کا اور اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر شامل بھی ہو گئے ان کے ساتھ۔ اب بنو خزاعہ بھاگتے ہوئے حرم میں داخل ہو گئے، تو جو بنو بکر کے لوگ تھے انہوں نے اپنے سردار سے کہا، اے نوفل، اب تو ہم حرم میں داخل ہو گئے، تمہارا الہ، تمہارا معبود۔ اس بدبخت نے بہت بڑا جواب دیا، کہنے لگا، آج کوئی الہ نہیں، اپنا بدلہ چکاؤ، میری عمر کی قسم، تم لوگ حرم میں چوری کرتے ہو تو کیا حرم میں بدلہ نہیں لے سکتے؟ اللہ، اس قدر ان پر دھن سوار تھی بدلے کی، انہوں نے کہا آج کوئی الہ نہیں۔ حتیٰ کہ بنو خزاعہ کے جو سردار تھے بدیل بن ورقہ خزائی، یہ وہی ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کا پیغام جو ہے وہ سنا اور جا کر قریش تک پہنچایا تھا۔ انہوں نے اپنے غلام، جو آزاد کردہ غلام تھا ان کا، اس کے گھر میں پناہ لے کر جان بچائی۔ تو پھر حضرت عمر بن سالم خزائی یہ فوراً مکہ سے نکلے، مدینہ پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تو انہوں نے پھر اشعار پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اپنی وہ ساری جو مصیبت اور پریشانی اس کی رویداد سنائی، اور کہا، اے پروردگار، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے عہد اور ان کے والد کے قدیم عہد کی دہائی دے رہا ہوں۔ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ بنو خزاعہ نے جناب عبد المطلب سے بھی جو ہے تعاون کا معاہدہ کر رکھا تھا، اور یہ جو نیا معاہدہ تھا صلح حدیبیہ کا، ان کا میں اس نئے معاہدے کی اور اس قدیم معاہدے کی جو ہے دہائی دے رہا ہوں۔ کہنے لگے، آپ اولاد تھے اور ہم جننے والے تھے۔ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ عرب کے ہاں نسب کو کس حد تک یاد رکھا جاتا تھا اور ضرورت کے وقت اس کو کیسے اس کا حوالہ بیان کیا جاتا تھا۔ جناب عبد المطلب کے دادا جناب عبد مناف، ان کی شادی بنی خزاعہ میں ہوئی تھی، اور ان کے والد جو تھے قصی، ان کی شادی بھی بنو خزاعہ میں ہوئی تھی۔ تو جو دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں، ان کی شادی چونکہ ان کی بیویاں بنو خزاعہ سے تھیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ اولاد تھے اور ہم آپ کو جننے والے تھے، یعنی وہ خواتین وہ ہمارے قبیلے کی تھیں جنہوں نے آپ کو جنم دیا تھا، آپ کے بڑوں کو۔ کیا نسبت ان سے نکالی کہ ہم تو آپ کے وہ عزیز ہیں جنہوں نے آپ کو جنم دیا ہوا ہے۔ اور پھر کہنے لگے، ہم نے تابع داری اختیار کی اور کبھی آپ کے مخالف نہ ہوئے، ہم نے آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا۔ اللہ آپ کو ہدایت دے، آپ پرزور مدد کیجئے اور اللہ کے بندوں کو پکاریے، وہ مدد کو آئیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، ہتھیار پوش، چڑھتے ہوئے 14ویں کے چاند کی طرح گورے اور خوبصورت۔ اگر ان پر ظلم اور ان کی توہین کی جائے تو چہرہ غصے سے تمتما اٹھتا ہے۔ آپ ایک ایسے لشکر جرار کے اندر تشریف لائیں گے جو جھاگ بھرے سمندر کی طرح تلاطم خیز ہوگا۔ یقیناً قریش نے آپ کے عہد کی خلاف ورزی کی ہے اور آپ کا پختہ پیمان توڑ دیا ہے۔ انہوں نے میرے لیے گھات لگائی اور یہ سمجھا کہ میں کسی کو مدد کے لیے نہیں پکاروں گا، حالانکہ وہ بڑے ذلیل اور تعداد میں قلیل ہیں۔ انہوں نے وطیر پر رات میں حملہ کیا اور ہمیں اس حال میں قتل کیا کہ ہم رکوع و سجود میں تھے، یعنی ہم نماز پڑھ رہے تھے، سب مسلمان تھے۔ یہ فرمایا، اے عمر بن سالم، تیری مدد کی گئی۔ اللہ، ایسی دہائی تھی جس میں انہوں نے اپنے اسلام کا واسطہ بھی دیا، اپنی رشتہ داری کا واسطہ بھی دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کا واسطہ بھی دیا۔ فرمایا، اے عمر بن سالم، تیری مدد کی گئی۔ اور پھر آسمان پر ایک بادل کا ٹکڑا دکھائی دیا۔ فرمایا، یہ بادل بنو کعب کی مدد کی بشارت سے دمک رہا ہے۔ اور پھر کچھ ہی دیر بعد، کچھ 1-2 دن بعد، بدیل بن ورقہ خزائی وہ تشریف لائے، وہ سردار تھے ان کے بڑے، اور ایک جماعت ان کے ساتھ تھی۔ انہوں نے پھر ساری تفصیل بتائی کہ ایسے ایسے یہ سارا معاملہ ہوا اور اس طرح مشرکین نے ہم پر حملہ کیا اور ہمارا کتنا نقصان کیا اور کون کون لوگ جو ہیں وہ قتل کر دیے گئے۔
تو آپ وسلم نے صحابہ سے کہا گویا کہ میں ابو سفیان کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس عہد کو پھر سے پختہ کرنے اور مدت صلح کو بڑھانے کے لیے آ گیا ہے، اور یہی ہوا۔ ایک دو دن گزرے، مشرکین کو احساس ہوا کہ ہم نے جو کیا ہے وہ بہت بڑی بدعہدی ہے، اس کا جواز کوئی نہیں تھا، اور اس کا اب جو نتیجہ نکلنے والا ہے وہ بہت برا ہے۔ تو انہوں نے ایک مشاورت کی ایک اپنی پوری کمیٹی کے ساتھ، اور طے یہ پایا کہ ابو سفیان جو ہے اس کو بھیجا جائے تاکہ وہ مدینہ جائے اور صلح کی تجدید کر کے واپس آئے۔ جب ابو سفیان مدینہ کے قریب پہنچا تو بدیل بن ورقہ خزاعی وہاں سے باہر نکل رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ مدینے سے ہو کر آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر؟ انہوں نے کہا نہیں میں تو اپنے کسی کام گیا تھا۔ لیکن ابو سفیان نے کہا نہیں، معاملہ تو کچھ اور ہی ہے۔ وہ جہاں انہوں نے اونٹنی بٹھائی تھی اپنی بدیل بن ورقہ نے، وہاں گیا، اونٹ کی جو مینگنیاں توڑیں، تو ان کو یقین تھا اگر یہ مدینے گئے ہیں تو پھر انہوں نے جو اونٹ کی گٹھلی کا چارہ جو ہے وہ اپنی اونٹنی کو ضرور کھلایا ہوگا، اور وہی ہوا۔ جب وہ مینگنی توڑی اس میں کھجور کی گٹھلی جب نظر آئی، ان کا نہیں، یہ اونٹ یثرب سے ہو کر آئے ہیں اور یقیناً یہ آپ وسلم سے مل کر ہی آیا ہے۔ تو پھر خیر ایسے ہی ابو سفیان مدینہ پہنچے اور سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر گئے۔ ان کی بیٹی آپ وسلم کی زوجہ محترمہ ہماری اماں جان ام المومنین حضرت ام حبیبہ رملہ بنت ابو سفیان، ان کو خیال تھا کہ میں اپنی بیٹی سے اتنے سالوں بعد، کیونکہ یہ ہجرت کر کے حبشہ چلی گئی تھیں، وہیں آپ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہوا اور وہاں سے یہ مدینے آ گئیں، اور تقریباً 11-12 سال بعد جا کر باپ بیٹی کا آمنا سامنا ہو رہا تھا، ملاقات ہو رہی تھی۔ آپ سوچیں کیا ہوگا، بہت جذبات ہوں گے، بیٹی باپ کے گلے لگ جائے گی اور بڑی شفقت اور محبت کا اظہار ہوگا، لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ چونکہ بیٹی جانتی ہے کہ یہ شخص بے شک میرا باپ ہے لیکن یہ اللہ کے دین کا دشمن ہے۔ وہ گھر میں داخل ہوئے، ابو سفیان بستر پر بیٹھنا چاہا، اماں جان نے بستر سمیٹ دیا، لپیٹ دیا۔ ابو سفیان نے پوچھا بیٹی کیا ہوا، تم نے اس بستر کو میرے لائق نہیں سمجھا یا مجھے اس بستر کے لائق نہیں سمجھا؟ تو کہنے لگیں یہ رسول اللہ ھذا فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانت مشرک نجس، یہ آپ وسلم کا پاکیزہ اور پاک بستر ہے اور آپ مشرک ہو، ناپاک ہو۔ تو اس کو سمجھ آ گئی کہ اب میری بیٹی، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میری کوئی مدد کر سکے۔ تو وہاں سے نکلا اور پھر آ کے آپ وسلم سے ملاقات کی۔ انشاءاللہ اس سے آگے کے حالات اور جو معاملات ہیں اگلے لیکچر میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ یہ لیکچر کچھ لمبے ہو رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ چونکہ بالکل آخر ہے، میں چاہتا ہوں کہ 40 لیکچرز کے اندر اندر اس سارے موضوع کو مکمل کر دیا جائے، تو آپ کا کچھ زیادہ وقت لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں آپ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کا جو یہ وقت دینا ہے اور میرا اس کو بیان کرنا، اللہ اس کو قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔